نہ کرنا, جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے, مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا, باپ نے بھی چھوڑ دیا. میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے. کسی کی ماں چھوڑ دے, باپ چھوڑ دے, اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان یہ ہے اللہ, ہماری محبت کی وجہ, یہ ہے ہماری محبت کی وجہ. عزیزان گرامی, میں دنیا کو یہ کہتا ہوں, اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے, باپ بھی ہمارا چھوڑ دے, مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا. ایک روایت موجود ہے, تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں, ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے کا دیکھا ہو, تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے ہوں گے, لیکن صرف اخلاق میں, اعمال میں. لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے. اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں. اور مجھے پتا ہے مجھے سننے والے ہوتے کون ہیں, ظاہر سی بات ہے. واہ واہ واہ, میں نے محسوس کیا ہے مجھ جیسے خطیب کو بہت کم لوگ سنتے ہیں. ویسے تو دور بیٹھ کے بہت سنتے ہیں, لیکن قریب آنے والوں کو میں نے محسوس کیا ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مولانا کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کل کو ہم پہ بھی کیس ہو جائے گا, یہ فل رڈار میں ہے, ان کو بھی پکڑ لیں گے, ان کو بھی پکڑ لیں گے. لیکن الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یہاں جو آئے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ڈراتی نہیں, یا دنیا ڈرائے تو یہ ڈرتے نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے سینوں میں وہ عشق کی چنگاری ابھی موجود ہے, بس اسے شعلہ بننے کی دیر ہے. اس چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور بلند ہونے کی دیر ہے. اگر آپ لو سیلف کانفیڈنس سے سفر کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ موڈ سوئنگ ہوتا ہے, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, میں نے تو اب یہ جاگتے ہوئے اور اویئرنس آتے ہوئے بھی میں نے محسوس کیا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک خبیث ملعون پاکھنڈی میرے نبی پاک کی شان میں بھونک رہا تھا, تو ہم نے اسے پکار کر کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کر کے. آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں, ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی پلاننگ سے نہیں, بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا, عشق کچھ بھی کر سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضور کی محبت ہے, حضور کا نام ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے, حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور کی گھر میں دعوت کیا, میرے آقا دعوت میں آئے, کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا. وہ بدعقیدو سنو, تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے. حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں, لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا, حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے, بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے. کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے, پورا میل نکل جاتا, ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث میں موجود ہے. کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے, لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا, اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا. ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں, جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا, تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے. رب ذوالجلال کا حکم ہے, میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی
देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख कर के अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है, और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो, ये वही जालिम है जो शहद दिखाया और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की जात यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई, और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा, ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है, मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वो हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे
اس دیہاتی کے حوالے کر دیں, گرفتار کر لے ابھی. لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں, میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں, سبحان اللہ, آپ کی پیروی کروں, آپ کی فرمان برداری کروں. یہ میں نے اسی لیے تمہارے سامنے ذکر کیا. اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں, صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی, جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی. یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے, لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو, اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا. حدیث میں موجود ہے وہ عصا, لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی. میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی, اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی. یہ عصا جب رونے لگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا, میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا, چھپ ہو گیا. سبحان اللہ, میں کہتا ہوں اے عزیز بچوں, ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو, اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے, میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں. تم تو امتی ہو, تم میرے آقا کے امتی ہو, اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, تلوار بعد میں چلے گی, مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے آقا کی زیارت ہوگی, وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے, بے شک, وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہی وہ محبت اور یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے. میں تنہا چلتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10, 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو, تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں, تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں یہ حقیقت بات ہے, بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے, بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے, تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو, یہی خیر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے. بھارت میں آئی نئی کان کی مشین. پیش ہے ایوارڈ وننگ کان کی مشین جو کان میں پہنتے ہی ادرشیہ ہو جاتی ہے. جرمن تکنیک سے بنی یہ مشین اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو دھیمی سے دھیمی آواز بھی صاف سنائی دیتی ہے. یہ کان کی مشین آپ کے اسمارٹ فون سے آسانی سے کنیکٹ ہو جاتی ہے جس سے آپ فون کالز سن سکتے ہیں. اس میں لگے خاص ڈائریکشنل مائکرو فون آس پاس کے شور کو گھٹا کر اسپشٹ سننے کا آنند دیتے ہیں. بس اتنا ہی نہیں, اس میں ملتی ہے 22 گھنٹوں تک چلنے والی ریچارجیبل بیٹری جو رکھتی ہے آپ کو پورے دن بے فکر. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے شہر میں ٹرائل بک کریں. اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا. تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے. وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے, پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے, اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی, اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون. لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے, نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا, فرعون کو پانی سے غرق کر دیا, ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا, اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا. اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے, نہ فرعون کا تختہ ہے, نہ شداد کی جنت ہے, نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے. کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا. رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے
तुम उसकी ताब ना ला सकोगे, तुम उसकी ताब ना ला सकोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के इंतजार में हैं। मौला कदीर और जब्बार कुरान में फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हकम नहीं है, सबसे बड़ा हकम नहीं है? वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और कुरान में अल्लाह फरमाता, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। अगर जालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, टाइम देता है, छूट देता है, तो क्यों? कुरान कहता है इसलिए थोड़े दिन और ये कर ले, फिर मौला ताला उस दिन दिखाएगा जब सबकी आंखें देखेंगी और ये ऐसे गिरफ्तार हो सकते हैं। जालिमों की बात कर रहा हूं, जिसने एक हल्का जुल्म भी किया, मौला उसके जुल्म का बदला उसे दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, निराशा होने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिन कल फल फूल रहा था, मेरा दीन आज भी फल फूल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बात याद रखो, मेरे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ है। बेशक। जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल-फसानी का नाम सुना है? अकबर के दौर में, अकबर तो बड़ा डिक्टेटर था और अखंड भारत का हाकिम, इलेक्शन से आया हुआ भी नहीं, उसका खुद का सिलेक्शन था। और बादशाह कैसा होता है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की भी, जो मन में आया सब कर लिया। उस जमाने में अकबर ने कहा था, अब इस इस्लाम को आए हुए 1000 साल हो गए, अब नया दीन आना चाहिए। लोग मुझे आज बताओ, आज हालात खराब हैं या उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे? उस वक्त वो तो डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं था, बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात में भी वक्त का मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाता और कहता है, ए अकबर तेरा दीन नहीं चलेगा, जो दीन चलेगा वो मेरे मुस्तफा का ही होगा। इस्लाम के नाम पर कोई दूसरी तब्दीली नहीं तस्लीम की जाएगी। इस पादाश में मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद जब मुजद्दिद अल-फसानी को छोड़ने, रिहा करने की बात आई, तो जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क। इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पे राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्त पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया, कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मदीने तैयबा में, मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे। रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया।
اور حضور کی میٹھی باتیں سنتے سنتے وہیں کھڑا رہ گیا. پھر گھر چلا گیا. شام کو بے قراری بڑھی کہ ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے یا حضور کی طرف آتا ہے, یہ وہی دل آئیں گے جن دلوں کو اللہ پاک کرتا ہے. جن دلوں میں کتے پہلے سے بھرے ہوئے ہوں, انہیں میرے نبی کا چہرہ کیا سمجھ میں آئے. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر آئے, کہا آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں. حضور نے فرمایا سچ کہا ابو بکر. ابو جہل آیا تھوڑی دیر بعد, کہا محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئینہ ہوں, ہر کوئی اپنی صورت دیکھتا ہے اور اپنی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر آئے, اپنا چہرہ اس آئینے میں اچھا دیکھا, تعریف کی, اور یہ بدبخت آیا اپنا چہرہ دیکھا, اپنی مذمت کیا. تو جتنے پاکھنڈی بھونک رہے ہیں, سن لو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے. جو نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا, حلالی نہیں ہوتا. وہ اپنا نسب سب کو بتا رہے ہیں, دیکھ لو سن لو ہم حرامی ہیں. اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں, ایک نوجوان حضور کو دیکھا, بے قرار ہوا, گھر گیا. دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر دور سے ہی میرے آقا کی باتیں سنتا رہا, کھڑا ہو کر کے حضور کو دیکھتا رہا, اندر آنے کی ہمت نہیں. پھر گیا. 2-3 دن کے بعد لوگوں نے شکایت کر دی اس کے باپ سے. یہودی تھا اور بڑا پکا مذہبی. لوگوں نے جا کر کہا ہے فلاں تجھے پتا ہے تیرا بیٹا تو محمد کی باتیں سننے کے لیے مسجد پہ کھڑا رہ جاتا ہے, شام تک وہیں رہ جاتا ہے. باپ کو جب یہ خبر ہوئی تو بیٹے کو بلایا, بہت مارا, کہا تو وہاں کیوں جاتا ہے, وہاں ہرگز مت جا, ان کا جادو چلتا ہے. ان کو آج تک یہی لگتا ہے, آج تک یہی لگتا ہے جادو چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو, ہاں جو کچھ بھی چلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا حسن چلتا ہے. ہاں تم کر کے دیکھ لو جتنے جادو کرنا ہے. آپ کیا سمجھ ہمارے ساتھ یہ جادو کا کھیل نہیں کھیلتے, سب کھیلتے ہیں. ہمیں پتا ہے کتنے سفلی, کتنے جادو, کتنے پاکھنڈی, کتنے ڈھکوسلے, لیکن ہمارا یقین یہ ہے جس کے ساتھ محمد کی ذات ہے, جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عنایت ہے, تمہاری ساری چیزیں ہم پھونکوں میں اڑا دیں گے انشاءاللہ. اس نوجوان کو باپ نے بہت مارا, پھر اس کے بعد پابند کر دیا کہ واپس جائے گا نہیں. چند دنوں پابندی کیا, بے قراری ایسی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, بار بار دیوانوں کو جب چھیڑا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی. جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا, اور پھر واپس آیا. 8 دن کے بعد پھر وہیں کھڑا رہ گیا. باپ کو جا کر کسی اور جاسوس نے خبر دی کہ آج تمہارا بیٹا پھر وہاں ملا ہے. باپ نے زنجیروں میں باندھ دیا, ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی بیڑیاں باندھ کر گھر میں قید کر دیا. آج کے بعد تو گھر سے بھی نہیں نکلے گا. لوگوں یہ بھی کر کے دیکھ لو, زنجیریں باندھ کر کے گھر کے اندر قید کیا. ہوا کیا, یہ نوجوان بچہ بیمار پڑ گیا, بیمار ہو گیا. اس کی بیماری پر بھی ماں باپ کو ترس نہیں آیا. بیمار ہوتے ہوتے مہینہ گزر گیا. اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ جسم پیلا پڑنے لگ گیا. اب ماں باپ کو ڈر لگنے لگا کہ یہ 20-25 سال کا جوان, اگر ہم اسے اسی قید تنہائی میں مار ڈالیں گے تو اچھا نہیں ہوگا, اکلوتا بیٹا ہے. زنجیریں کھول دی. اب علاج کرانے پر آ گئے. حکیموں کو بلایا, طبیبوں کو بلایا. سارے حکیم آئے, طبیب آئے, اور دوا کرتے کرتے عاجز آ گئے اور کہا اس کا مرض ہی کچھ اور ہے, ہماری پکڑ میں نہیں آتا, ہماری پکڑ میں یہ بیماری نہیں آتی, اس کا مرض ہی کچھ اور ہے. وہ مرض انہیں کیا پتا چلے گا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں, وہ دوا کا ناز کیوں اٹھائے گا جس کو درد میں ہی مزہ آتا ہو. حکیموں نے, طبیبوں نے کہا یہ لا علاج ہے. چند دنوں کے بعد پھر علاج کے لیے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تمہارا بیٹا 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے, مر جائے گا. یہ تمہارا لڑکا اب لا علاج ہو چکا ہے, اسے جو کھانا ہے کھلا دو, جو پینا ہے پلا دو, اب یہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا. یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا. اب ماں کا کلیجہ دہل گیا, میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جا رہا ہے. باپ کو بھی اب تھوڑا ترس آیا, اور آئے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی تیرے معاملے میں, ہمیں معاف کر دے.
چھوڑ دے پرانی باتیں, سب اچھے سے جیتے ہیں, اب بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے, تیرا علاج کر کر کے تھک گئے. وہ نوجوان کہتا ابا جان اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ماں باپ سے کہتا ہے ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں, اگر مجھے دیکھنے کی اجازت مل جائے تو پھر میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا.